آج سینیٹ انتخابات تھے۔ مراد سعید عمران خان کے وفادار کھلاڑی ہیں، عمران خان کے قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ آج سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کون کون سینیٹر منتخب ہوا اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن آج اپوزیشن کو، جو خیبر پختونخوا کی اپوزیشن ہے اور جو وفاق میں جن کی حکومت ہے، ان کو آج کیا فائدہ ہوا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور آپ نے کل دیکھا ہوگا عرفان سلیم بگی آنکھوں کے ساتھ پریس کانفرنس کی، اور ہمیشہ ورکر کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ ہمیشہ پیسہ جیت جاتا ہے، نظریہ ہار جاتا ہے۔ عمران خان جیل میں ہیں، اگر عمران خان باہر ہوتے تو فیصلے کچھ اور ہونے تھے۔ آج اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور آج سینیٹر منتخب ہونے کے بعد مراد سعید نے اہم ٹویٹ کی ہے۔ اس ٹویٹ کا ایک اہم ذکر یہ ہے، اس ٹویٹ کا ایک اہم فکرہ یہ ہے کہ 90 ایم این اے ہیں، بہت سے ایم پی ایز ہیں، انہوں نے کیا کر دیا جو ایک سینیٹر کرے گا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں، اور جو ہوا آج کے پی کے میں، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے میں بات کرتا ہوں اس الیکشن کی۔ جب یہ سینیٹر کا الیکشن ہونا تھا تو پہلے ہی بہت کنٹروورسی ہو گئی، اور یہ کنٹروورسی تب سامنے آئی جب تمام پارلیمنٹیرین، تمام ایم این ایز، تمام ایم پی ایز اسلام آباد سے نکلے کہ ہم موبلائزیشن کر رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ سیدھا مرزا افریدی کے فارم ہاؤس پہ چلے گئے۔ اب جب مرزا افریدی کے فارم ہاؤس پہ گئے تو میں موجود تھا وہاں پہ، وہاں کوئی عمران خان کی تصویر نہیں تھی، کوئی بینر نہیں تھا، کوئی اس طرح کا نہیں تھا جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ پی ٹی آئی کا ایونٹ ہے۔ ان فیسز کے علاوہ خان کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ اس چیز سے کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی کہ مرزا افریدی کے فارم ہاؤس پہ کیوں گئے، مرزا افریدی نے پریس کانفرنس کی تھی، اب اس کو ٹکٹ کیوں دیا گیا۔ اس چیزوں پہ بہت سی کنٹروورسی ہوئی۔ پارٹی کے کچھ لوگ کہتے تھے ٹھیک کیا، پارٹی کے جو رہنما، جو لیڈر تھے، وہ کہتے تھے ٹھیک کیا، کارکنان اس پہ گلہ شکوہ کر رہے تھے۔ پھر اس کے علاوہ فیصل جاوید کو سینیٹر کے لیے نامزد کیا گیا۔ اب سینیٹر کے لیے عرفان سلیم اور جو باقی ہیں ارم ذیشان، انہوں نے اس پہ انہوں نے کاغذات جمع کروائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کاغذ واپس نہیں لیں گے، ہم جو ہیں وہ اس پہ کوشش کریں گے، محنت کریں گے۔ اب عرفان سلیم جو ہیں یہ بڑے پرانے ورکر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک جوانی ہوتی ہے 16-17 سال کی عمر سے، یہ نوجوان خان کے ساتھ لگے اور آج بال سفید ہو گئے ہیں، اور یہ انسان اس وجہ سے الیکشن نہیں لڑ سکا تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ عمران خان اسے کہتے رہے الیکشن لڑو، یہ کہتا تھا میرے پاس پیسے نہیں، میں کہاں سے الیکشن لڑوں۔ لیکن اب نظریہ ہارا ہے۔ عرفان سلیم کی کل کی پریس کانفرنس، میری خود طبیعت ذرا بہتر نہیں تھی، میں اس پہ ولاگ نہیں کر سکا۔ یقین کریں وہ پریس کانفرنس دیکھ کے جو بھی ایک نظریے والا انسان ہوگا، جو بھی ایک صاف دل انسان ہوگا، اس کی آنکھوں میں آنسو اگر نہیں آتے لیکن وہ ایک تکلیف میں ضرور مبتلا ہوگا۔ عرفان سلیم کی بات کروں تو عرفان سلیم کل روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں بڑے بوجھ دل کے ساتھ میں جو ہے وہ کاغذات واپس لیتا ہوں، لیکن آج الیکشن ہو گیا، ارم ذیشان نے کاغذات نہیں لیے۔ ارم ذیشان نے ایک جو نعرہ لگتا ہے، طریق انصاف کا ہی نعرہ ہے کہ ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ۔ اب ارم ذیشان ڈٹ جانے پہ انہوں نے عمل کیا۔ آج ارم ذیشان کو کوئی ووٹ نہیں ملا۔ آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں ارم ذیشان کو کوئی ووٹ نہیں ملا، لیکن ورکر کی نظر میں ارم ذیشان نے اپنی عزت بنا لی۔ وجہ یہ ہے کہ ارم ذیشان کا یہ کہنا ہے کہ سرمایہ داروں کو ٹکٹ دی جا رہی ہے، حالانکہ یہ پارٹی کے کئی لوگ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ سینیٹر کے لیے ارم ذیشان کو ٹکٹ دیا جائے، لیکن نہیں دیا گیا۔ اب بہت سے ایسے فیصلے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، یہ پارٹی کہتی ہے، بہت سے ایسے فیصلے ہیں جو خان اندر کچھ کہتا ہے، باہر فیصلہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اب میں آج کے الیکشن کی بات کرتا ہوں تو آج سینیٹ کا جو الیکشن ہے وہ ہوا، اس میں مراد سعید 26 ووٹ حاصل کی، یعنی 26 صوبائی اسمبلی کے جو ممبران ہیں انہوں نے مراد سعید کو ووٹ دیا۔ فیصل جاوید نے 22، مرزا افریدی پیسے کی طاقت 21 ووٹ، نور الحق قادری 21 ووٹ۔ اس کے علاوہ اعظم سواتی بھی ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ سینیٹر منتخب ہوئے، اور خواتین کی سیٹ پہ روبینہ ناز۔ اب یہ جو ٹوٹل ووٹ ہیں، جو ایک سینیٹر 18 ووٹ 17 ووٹ والا بھی سینیٹر طلحہ منتخب ہوئے ہیں JUIFA کی طرف سے۔
اب اگر پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کچھ ڈیفرنٹ ہوتی تو پاکستان تحریک انصاف ایک سینیٹر مزید بنا سکتی تھی. وہ کس طرح؟ اب 18 والے بھی سینیٹر ہوئے ہیں اور 17 والے بھی، 2 18 والے 1 17 والے. اب مراد سعید کے 26 ووٹ ہیں، فیصل جاوید کے 22 ہیں، مرزا افریدی کے 21 ہیں اور نور الحق قادری کے 21 ہیں. مراد سعید کے جو ایکسٹرا ووٹ ہیں وہ 8 ہیں، فیصل جاوید کے جو ایکسٹرا ووٹ ہیں وہ 4 ہیں، 8 4 12. مرزا افریدی کے جو ایکسٹرا ووٹ ہیں وہ 3 ہیں، 12 اور 3 15. اور نور الحق قادری کے ایکسٹرا ووٹ بھی 3 ہیں، 15 اور 3 18. یعنی اگر تحریک انصاف کو یہ شور ہوتا، تحریک انصاف کو یہ پکا ہوتا کہ ہمارا کوئی بھی ممبر صوبائی اسمبلی جو ہے وہ کسی دوسری پارٹی کو ووٹ نہیں دے گا، تو وہ یہ چیز طے کر لیتے کہ ہم 18 ووٹ دیں گے، یہ سینیٹر منتخب ہو جائیں گے. ہم ایک اور یہ مزید سینیٹر منتخب کروا سکتے تھے، لیکن نہیں کروایا گیا. اب ایک جو نہیں کروایا گیا وہ جے یو ایف اے کے کھاتے چلا گیا، جے یو ایف اے کا سینیٹر منتخب ہو گیا. اگر تحریک انصاف اپنا جو عرفان سلیم کو کہہ دیتے کہ یہ بھی ہمارے امیدوار ہیں، کاغذات وہ واپس نہ لیتے تو وہ ان کو بھی 18 ووٹ پڑ سکتے تھے، لیکن نہیں پڑے. کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، لیکن شاید ان کو ڈر بھی ہو کہ کوئی اگر ووٹ کہیں چلا گیا تو ہمارے سینیٹر جو ہیں وہ جاتے نہ رہیں. ایک تو یہ ہے. اب مراد سعید نے 26 ووٹ حاصل کیے ہیں. مراد سعید کو ہٹانے کے لیے بڑی کوششیں ہوئیں. دیکھیں، مراد سعید تحریک انصاف کے ورکرز کا اگر اعتماد ہے کسی لیڈرشپ میں کسی نام پہ آج بھی، وہ مراد سعید ہے. مراد سعید لیکن روپوش ہیں، حالات ایسے ہیں، امن کی بات کرتے رہے ہیں، امن کا نعرہ لگاتے رہے ہیں. اور آپ کو میں یہ یاد کروا دوں، اگر آپ اس چیز پہ بلیو نہیں رکھتے تو آپ پرانی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں. کسی نے بھی اگر تحریک انصاف چھوڑی تو وہ ایک ہی بات کرتا تھا، مراد سعید کی پلاننگ، عمران خان کی پلاننگ، مراد سعید ساتھ تھے. تو مراد سعید کی ہر پریس کانفرنس میں ذکر ہوا ہے مراد سعید کا. اب وہ ذکر کروانے والے کون ہیں یہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں. تو مراد سعید آج 26 ووٹ لے کے، سب سے زیادہ ووٹ لے کے سینیٹر منتخب ہوئے ہیں. مراد سعید آج آفیشلی سینیٹر ہو گئے ہیں. اب میں مراد سعید کا ذکر کر رہا تھا کہ جب ایم این اے کے الیکشن ہونے تھے 2024 کے، تو کاٹا لگا دیا گیا اور سر کی قیمت، ایون کہ یہ پتہ چلا ہے کہ سر کی قیمت لگائی گئی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، زندہ چاہیے یا مردہ چاہیے. اب مراد سعید کے جو کاغذات لے کے گئے، وہ تجویز کنندہ، تائید کنندہ، انہیں بھی اٹھا لیا گیا. کاغذات منظور نہ کیے گئے، ان کے بھائی کو اٹھایا گیا، ان کے والد کو اٹھایا گیا، پھر ان کی فیملی کو بھی گھسیٹا گیا، ان کی وائف کو. تو بڑی تکلیفیں برداشت کی اس کی فیملی نے، اور یہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے. ایک طرف مراد سعید کے نام پہ کراس تھا، مراد سعید کے نام پہ کاٹا تھا کہ اس کو نئی اسمبلی میں آنے دینا، اس کو سینیٹر منتخب نہیں ہونے دینا، لیکن ایک کرنی اللہ کی بھی ہوتی ہے. تو مراد سعید اس پہ بڑی زبردست تحریر لکھی ہے. مراد سعید نے کہا کہ گزشتہ برسان صاحب کا پیغام موصول ہوا کہ سینٹ کے لیے کاغذات جمع کرواؤ. مجھے کچھ مناسب نہیں لگا کہ حلقے کی سیاست کرنے والے کو سینٹ لڑوانا اور اس کا سینٹ پر راضی ہو جانا دونوں ہی زیادہ دانشمندانہ باتیں نہیں لگتیں. دوبارہ پیغام آیا کہ لازمی اپلائی کرنا ہے، سو کیا. مطلب ایک تو وہ کہہ رہے کہ خان صاحب نے پیغام دیا کہ تم سینٹ کے لیے اپلائی کرو، پھر وہی ہوا جس کی توقع تھی. جنرل الیکشن میں کاغذات ریجیکٹ ہوئے، تائید کنندہ، تجویز کنندہ کو اغوا کر کے ان پر تشدد کیا گیا. اپیل میں گیا، وہاں سے بھی فیصلہ خلاف آیا. سینٹ کی نامزدگی پر بھی یہی متوقع تھا. ابھی چونکہ 26ویں ترمیم کے ذریعے آئین کا مکمل کبارہ جو ہے وہ نکل گیا ہے، پارٹی نے آئی ایل ایف کے وکلاء کے ساتھ پرائیویٹ وکلاء ہائر کر کے یہ جو فیصلہ ہے یہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے فیصلہ حق میں دیا تو سینٹ انتخابات ملتوی کر دیے گئے. شرط ایک کہ جس کے نام پہ کاٹا لگا تھا اس کے نام پہ کاٹا لگا رہے گا. اب سینٹ کے انتخابات بہت پہلے ہو جانے تھے، لیکن ایک شرط تھی کہ جس کے نام پہ کاٹا لگا ہے اگر آپ اس کو نکال دیں تو سینٹ انتخابات ہو جائیں گے. لیکن تحریک انصاف نے بھی کہا نا، مراد سعید فرسٹ ہے،
مراد سے فرسٹ پیورٹی ہے، اور یہ طریق انصاف نے نہیں کہا، یہ عمران خان نے کہا۔ اور ساتھ ہی بیانیے کیا کرے گا، سیٹز آیا، ووٹز آیا، اس میں مراسد کہتے ہیں کہ اس پر ہم خدا ہیں، ہمارا فیصلہ ہے۔ اول تو ہوگا ہی نہیں، اگر ہوا تو جیتے گا نہیں، اگر جیتا تو آ نہیں سکتا، آیا تو واپس نہیں جائے گا۔ اور ساتھ ہی یہ بیانیے کیا کر لے گا، سیٹ ضائع ہو جائے گی، ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جیسے ووٹ اکثریت جیسی چیزیں اب تک جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، آج تک خدائی کی لڑائی جاری ہے، مجھے یقین ہے کہ آگے بھی جاری رہے گی۔ دنوں کی بات ہے، ارادے واضح تھے، واضح تر ہو جائیں گے، اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مطلب اس میں مراسد کہہ رہے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ کیا کر لے گا، باہر آ کے کیا کر لے گا، سیٹ ضائع ہو جائے گی، ووٹ ضائع ہو جائے گا، لیکن یہ جو فارم 45 پہ جو حکومت مسلط کرنے کے باوجود، یہ مراسد کی جو اس میں پوری ٹویٹ میں جو زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ فارم 45 کی حکومت مسلط کرنے کے باوجود 90 سے اوپر ایم این ایز، سینکڑوں نمائندگان دیگر اسمبلیوں میں کیا کر پائے ہیں جو ایک سینٹ کی نشست کر پائے گی، جب ملک میں آئین ہی نہیں، جب عدلیہ کا تماشا ہے، جب ڈنڈے کے زور پہ ڈگڈگی جو ہے وہ تماشا لگا کر ملک کے ہر ادارے کو مافیا کے مفادات کے لیے نچوایا جا رہا ہے۔ یہ مراسد اس میں یہ تمام چیزیں لکھتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے لاسٹ بات کی کہ جب 90 ایم این ایز ہیں، بہت سے ایم پی ایز ہیں، انہوں نے کیا کر لیا جو ایک سینیٹر کر لے گا، بالکل بڑی زبردست بات ہے، کیونکہ عدلیہ ان کے کنٹرول میں ہے، ادارے ان کے کنٹرول میں ہیں، ادارے ان کے ساتھ ہیں، تو مراسد سینیٹر منتخب ہو گئے، اچھی بات ہے، لیکن وہ کیا کر دیں گے؟ میرے خیال سے تو وہ باہر ہی نہیں آ سکیں گے، اور انہیں آنا بھی نہیں چاہیے۔ میرے خیال سے تو وہ مطلب جس طرح ابھی تک روپوش تھے وہ پھر روپوش رہیں گے، لیکن یہاں ایک چیز واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ نے جس کے نام پہ کاٹا لگایا، آج وہ سینیٹر منتخب ہو گیا ہے۔ اب یہ جو کہا گیا نا کہ وہ اتنے لوگوں نے کیا کیا، اب یہ فیصلہ قوم نے کرنا ہے کہ قوم نے کیا کرنا ہے، یہ فیصلہ قوم کا فیصلہ ہوگا۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی، دوسرا مراسد سے کہتے ہیں کہ میں نے بہت سوچا، میں نے بہت کیا کہ میں سینٹ میں جاؤں نہ جاؤں، لیکن میں نے بسم اللہ پڑھ کر دستخط کر دیے۔ دوسری جانب جو باغ دور شروع ہوئی اور جو ایڑی چوٹی کا زور لگا، تو خان صاحب کی منطق سمجھ میں آئی، آپ کوئی نہیں کسی پر کاٹا لگانے والا، کاٹا صرف اللہ کی ذات لگا سکتی ہے۔ مخالفت کی تو خان صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، مراد میرا پوسٹر بوائے ہے، آپ کو اپنا پرایا، کوئی مراسد کے بغض میں، کوئی محبت کے لبادے میں، تو کوئی کھلم کھلا عمران خان کی نفرت میں، کوئی مایوسی کے تنگے کا سہارا کھوج سے کم فہمی میں وراثت کے منجن بیچے گا، مگر میں بس یہی ہوں پوسٹر بوائے، ایک استعارہ، بس یہی بتانا تھا کہ اس سے زیادہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، چاہے ایوانوں اور عدلیہ کو آپ جو ہے وہ خرید لو، چاہے انہیں آپ بندی بنا لو، لیکن کاٹا لگانے والی کوئی ذات نہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں کاٹا لگانے والے؟ انشاءاللہ عمران خان واپس آئے گا۔ اب یہ تمام بات مراسل لکھتے ہیں، یہ چیزیں بہت اہم چیزیں ہیں جو آج لکھی گئی ہیں، جو آج ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ تمام لوگ سینیٹر منتخب ہو گئے، دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے کتنے ووٹ حاصل کیے، تیسرا آپ کے سامنے تمام سچویشن ہے کہ یہ معاملات ہیں تحریک انصاف کے۔ لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ آج سینیٹر بھی منتخب ہو گئے، آج فیصل جوید بھی آ گئے، آج نور الحق قادری بھی آ گئے، آج مرزا افریدی بھی آ گیا، آج مراد سعید بھی سینیٹر منتخب ہو گئے، لیکن عمران خان آج بھی جیل میں ہیں، وہ آج بھی ایک چھوٹی سی کوٹری میں قید ہیں، وہ آج بھی اس قوم کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں غلامی قبول نہیں کروں گا، میں سر نہیں جھکاؤں گا۔ اب 5 اگست آگے قریب ہے، تحریک کس طرح پیک پہ جاتی ہے، تحریک کے حوالے سے کیا ہوتا ہے یہ دیکھا جائے گا، کیا تحریک انصاف پلان دیتی ہے، خان کی رہائی کے حوالے سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو سینٹ کی گیم تھی اینڈ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، جنہوں نے آنا تھا وہ آ گئے ہیں۔ اب تحریک انصاف نے کیا کرنا ہے، قوم نے کیا کرنا ہے، اسٹریٹجی کیا ہونی ہے، پلان کیا ہونا ہے، اب تحریک کس طرح لے کے چلنی ہے، تحریک کو کامیاب کس طرح بنانا ہے، یہ اہم ہے۔ اور دیکھتے ہیں اس پہ کیا اسی طرح ورک ہوتا ہے، کیا اسی طرح لوگوں کے گھروں میں جا کے انہیں منایا جاتا ہے جس طرح سینٹ سے دستبردار ہونے کے لیے منایا گیا، کیا اسی طرح لوگوں سے جا کے ریکویسٹ کی جاتی ہے جس طرح ابھی ہوئی،
کیا اسی طرح مرزا افریدی کے فارم ہاؤس پہ جس طرح یہ تمام لوگ گئے، اسی طرح تمام شہروں میں جاتے ہیں، جا کے موبلائزیشن کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ تمام چیزیں بہت اہم ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔